پہلے نبیوں کی امتوں میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے گناہ کو اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا. اگر کوئی رات کے اندھیرے میں شراب پیتا تھا تو قدرتی طور پر اس کے ماتھے پر شرابی لکھا ہوتا تھا. اگر رات کے اندھیرے میں کوئی زنا کرتا تھا تو صبح کو ساری دنیا اس کے ماتھے پر پڑھ لیا کرتی تھی یہ زانی ہے, اس نے رات کے اندھیرے میں زنا کیا ہے. اگر کوئی چوری کیا کرتا تھا تو ساری دنیا جان لیا کرتی تھی یہ چور ہے, اس نے رات کے اندھیرے میں چوری کی ہے. مجھے بتاؤ مسلمانوں, آج کون سا گناہ نہیں کر رہے ہیں ہم؟ چوری ہمارے نوجوان کر رہے ہیں, زنا ہمارے نوجوان کر رہے ہیں, اللہ اکبر, قتل ہمارے نوجوان کر رہے ہیں. کہ امت مسلمہ کون سا گناہ نہیں کر رہی ہے؟ رات دن رب کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں, رات دن رب کی ناشکری ہو رہی ہے, رات دن رب کے احکام کو ٹھکرایا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے گناہوں کو ہمارے ماتھے پر نہیں لکھا جا رہا ہے, ہمارے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. تو سنو مسلمانوں, میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, پہلے نبیوں کی امتوں کی طرح ہمارے گناہوں کو ہمارے ماتھے پر نہیں لکھا جا رہا, ہمارے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے. تو یہ تیرا میرا کمال نہیں ہے, یہ مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ. ہمیں تمہیں رزق ملتا ہے تو یہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے. اور کوئی ماں یہ نہ سمجھے کہ اسے عزت اس لیے ملتی ہے کہ وہ ماں ہے. اس ماں کو بھی چند ٹکوں کے بدلے میں, چند سکوں کے بدلے میں عرب کی زمین پر بیچ دیا جاتا تھا. کوئی باپ یہ نہ سمجھے کہ اس کی کوئی عزت کرتا یا نہیں کرتا, اس کی اولاد اس کی عزت کرتی. تاریخ حجاز اٹھا کر دیکھو کہ اس باپ کو بھی اولاد چند سکوں کے بدلے بیچ دیا کرتی تھی. تو جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی, باپ کو عزتیں ملی, زندہ دفن ہونے والی بچیوں کو عزت ملی, علماء کو عزتیں مل رہی ہیں. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, رب چاہتا تو کن فرماتا اسلام قرآن سب کچھ تمہارے گھروں میں یوں ہی آ جاتا. رب چاہتا تو قرآن بھی تمہیں گھر میں مل جاتا, احکام شریعت بھی تمہیں گھر میں مل جاتے. جس رب نے کن فرما کر کائنات کو بنا دیا, جس رب نے کن فرما کر آسمان و زمین کو بنا دیا, وہ رب چاہتا تو قرآن بھی تمہیں یوں ہی ڈائریکٹ مل جاتا, اسلام بھی مل جاتا. لیکن میرے رب کی منشا یہ ہے, رب چاہتا یہ ہے کہ بازار میں بیچے جانے والی ماں کے قدموں کے نیچے جنت میں رکھوں گا, باپ کو عزت میں دوں گا. رب کی منشا یہ ہے کہ قرآن دینے والا میں ہوں, اسلام دینے والا میں ہوں, رزق دینے والا میں ہوں, سب کچھ میں عطا کرنے والا ہوں. لیکن میں نے اپنا ایک محبوب بنایا ہے, جو بھی دوں گا اس کے وسیلے سے دوں گا. تو جس کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا, اور ہم گناہگاروں کو, خطا کاروں کو میدان محشر میں اگر جنت کا پروانہ ملے گا تو تیرے میرے اعمال کی بنا پر نہیں, بلکہ حسین کے نانا کے کرم پر ملے گا. تو اسی نبی کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ, جس کے صدقے میں سب کچھ ملا, اس نبی کی بارگاہ میں دل جمعی کے ساتھ, محبت کے ساتھ بلند آواز میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہ رب محمد صلو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ نحن صلی عباد اللہ محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے دنیا میں,
ان کی امتوں کا حال آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا، اگر کوئی امت اللہ کے احکام کو نہیں مانتی تھی، اللہ کے فرامین پر عمل نہیں کرتی تھی، اللہ نے جس کام کو منع کیا اگر وہ کام امت کیا کرتی تھی، تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، قرآن اٹھا کر دیکھو، احادیث اٹھا کر دیکھو، کسی امت کو زمین میں دھسا دیا گیا، کسی امت پر پتھروں کی بارش ہو گئی، کسی امت کو اللہ اکبر بندر بنا دیا گیا، ایک ہی دن کے اندر تقریباً 12,000 بندر بنائے گئے بنی اسرائیل کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا بنی اسرائیل کے لیے کہ ہفتے کے دن تمہارے لیے شکار کرنا حرام ہے، ہفتے کے دن تم مچھلیوں کا شکار نہیں کرو گے، باقی کسی بھی دن تم مچھلی پکڑ سکتے ہو لیکن ہفتے کے دن نہیں پکڑو گے، ہفتے کے دن جال نہیں لگاؤ گے، ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرو گے۔ اللہ کے حکم کو نہیں مانا، بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے ہفتے کے دن بھی شکار کیا، اللہ اکبر، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے، اللہ کے فرمان کو نہ ماننے کی وجہ سے، اللہ اکبر، ہزاروں لوگوں کو بندر بنا دیا گیا۔ اللہ اکبر، پہلے نبیوں کی امتوں میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے گناہ کو اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا، اگر کوئی رات کے اندھیرے میں شراب پیتا تھا تو قدرتی طور پر اس کے ماتھے پر شرابی لکھا ہوتا تھا، اگر رات کے اندھیرے میں کوئی زنا کرتا تھا تو صبح کو ساری دنیا اس کے ماتھے پر پڑھ لیا کرتی تھی، یہ زانی ہے، اس نے رات کے اندھیرے میں زنا کیا ہے۔ اگر کوئی چوری کیا کرتا تھا تو ساری دنیا جان لیا کرتی تھی، یہ چور ہے، اس نے رات کے اندھیرے میں چوری کی ہے۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، آج کون سا گناہ نہیں کر رہے ہیں ہم؟ چوری ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، زنا ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، اللہ اکبر، قتل ہمارے نوجوان کر رہے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کون سا گناہ نہیں کر رہی ہے؟ رات دن رب کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، رات دن رب کی ناشکری ہو رہی ہے، رات دن رب کے احکام کو ٹھکرایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے گناہوں کو ہمارے ماتھے پر نہیں لکھا جا رہا ہے، ہمارے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، تو سنو مسلمانوں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، پہلے نبیوں کی امتوں کی طرح ہمارے گناہوں کو ہمارے ماتھے پر نہیں لکھا جا رہا، ہمارے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے، تو یہ تیرا میرا کمال نہیں ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مجاہد ملت مفتی سرتاز عالم رضوی، نعرہ تکبیر۔ اگر ہمارے گناہ کو ہمارے ماتھے پر نہیں لکھا جا رہا، اگر ہمیں زمین کے اندر دھسایا نہیں جا رہا ہے، ہم پر پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی ہے، تو یہ فقط مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، آمینہ کے لال کا صدقہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ خصوصیت دی ہے، یہ اسپیشیالٹی دی ہے مصطفیٰ کریم کے صدقے میں۔ اے محبوب، تم ان لوگوں کے درمیان ہو، اس لیے ان پر کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا جیسے پہلی امتوں پر آیا کرتا تھا۔ تو مسلمانوں سنو، جس طرح سے آج مصطفیٰ کریم ہمارے گناہوں کو چھپائے ہوئے ہیں، ہماری خطاؤں کو چھپائے ہوئے ہیں، ہمیں دنیا کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیتے، ذلیل نہیں ہونے دیتے، ہمارے گناہوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ میدان محشر میں تمہیں سینے سے لگا لے، تمہیں بخشش کا پروانہ دلا دے، تو سنو، بریلی سے نظریہ ملتا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، تو ان لوگوں کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے جو سمجھتے ہم تو بہت بڑے نمازی ہیں، ہم تو بہت بڑے متقی ہیں، ہم تو بہت بڑے پرہیزگار ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اپنے جیسا بشر بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ارے جس نبی کا لعاب اللہ اکبر تیری طرح نہیں ہو سکتا تو وہ نبی تیری طرح کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، میرے نبی کو اگر پسینہ آتا تھا تو اس سے خوشبو آتی تھی، تیرے پسینے کو کوئی سونگنے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر،
تو میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم بریلی والے ہیں، ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں، ہم یقیناً نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن سنو، ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمیں دنیا میں جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ نبی کے صدقے میں مل رہا ہے، میدان محشر میں جو بھی ملے گا مصطفیٰ کے صدقے میں ملے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو مجھے بتاؤ کیوں پیار نہیں کرتے مدینے والے سے، کیوں محبت نہیں کرتے مدینے والے سے، جب سب کچھ نبی کے صدقے میں مل رہا ہے، سب کچھ نبی کے صدقے میں ملا ہے، اللہ اکبر، تو پھر تو نے دل دنیا سے کیوں لگایا، کیوں پیار نہ کیا آمینہ کے لال سے، اللہ اکبر، ہم نے اس 4 دن کی زندگی کے لیے، ہم نے اس بے وفا دنیا کے لیے، اللہ اکبر، ہم نے اس کریم نبی کو بھلا دیا، ہم نے اس کریم نبی کی سنتوں کو بھلا دیا، کہ جس نبی نے ہمیں معراج کی رات بھی نہیں بھلایا۔ بار بار میرے رب نے فرمایا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، ہر بار تیرے میرے نبی نے مانگا تو یہی مانگا، پروردگار میری گناہگار امت کو بخش دے، پروردگار میری گناہگار امت کو میرے حوالے کر دے، اللہ اکبر، ہم نے اس 4 دن کی زندگی کے لیے، ان دنیا والوں کے لیے اس کریم نبی کو بھلا دیا جس نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے، ہم تک قرآن پہنچانے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، اللہ اکبر، 2.5 سال تک ہاؤس ارسٹڈ زندگی میرے نبی نے تمہارے لیے گزاری، اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں مجھے بتاؤ، آج تم دنیاوی عشق میں مبتلا ہو، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، مجھے بتاؤ تو ذرا، کیا اس دنیا میں کوئی ایسا ہے جس کا مکھڑا میرے نبی سے زیادہ حسین ہو؟ کیا اس دنیا میں کوئی ایسا ہے جس کا کردار میرے نبی سے زیادہ پیارا ہو؟ کیا اس پوری کائنات میں، مجھے بتائیے، کسی سے محبت کس لیے کی جاتی ہے؟ اس لیے نا کہ اس کا انداز تکلم اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، اس کی سیرت اچھی ہے، اس کا مکھڑا اچھا ہے، تو مجھے بتاؤ کون ہے دنیا میں جس کا چہرہ میرے نبی کے چہرے سے زیادہ پیارا ہو، جس کی آنکھیں میرے نبی کے آنکھوں سے زیادہ پیاری ہوں؟ نہیں پیارے، میرے نبی کے حسن کا تو یہ عالم ہے کہ ساری دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ میرے نبی کے حسن کا صدقہ ہے، اور میرے نبی کے حسن کا یہ عالم ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اللہ اکبر، تم نے قرآن کو طاق میں اٹھا کر کیوں رکھ دیا؟ تم نے مسجدوں کا راستہ کیوں بھلا دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، مجھے بتاؤ تو ذرا، اللہ اکبر، جس نبی نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے، ہم تک قرآن پہنچانے کے لیے نہ جانے کتنی مشکلوں کا سامنا کیا، نہ جانے کتنی صعوبتوں کا سامنا کیا، آج ہم نے اس نبی کو بھلا دیا، ہم نے اس کی سنتوں کو بھلا دیا، اس کے کردار کو بھلا دیا۔ یہ کتنے نوجوان بیٹھے ہیں یہاں پر، مجھے بتاؤ ان میں سے کون سا نوجوان ہے جس کا لائف سٹائل میرے نبی کی طرح ہو، جس کی زندگی میرے نبی کی طرح گزر رہی ہو؟ نہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیارے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان کے عاشق ہیں، ہم مدعی تو ہیں، اللہ اکبر، یہ ہزاروں کی بستی ہے، مسجد میں جا کر دیکھ لینا، اللہ اکبر، 10 سے 15 نمازی ملیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم واقعی مصطفیٰ کریم سے محبت کرنے والے ہو تو مجھے بتاؤ مسجدیں خالی کیوں ہیں؟ تمہارے سر سجدے میں کیوں نہیں جھکتے؟ تم رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کو تیار کیوں نہیں ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کتنی بیٹیاں بیٹھی ہے قوم کی، کتنی لڑکیاں ہیں جنہوں نے اپنا آئیڈیل سیدہ فاطمہ کو بنایا ہو یا سیدہ زینب کو بنایا ہو۔ نہیں پیارے، آج ہماری بہن بیٹیوں کی آئیڈیل سیدہ فاطمہ نہیں ہے، سیدہ زینب نہیں ہے، ہماری بہن بیٹیاں اگر فالو کر رہی ہیں تو کسی ٹک ٹاکر کو فالو کر رہی ہیں، کسی ہیروئن کو فالو کر رہی ہیں، کسی ایکٹریس کو فالو کر رہی ہیں۔ آج ہماری بہن بیٹیاں، اسلام کی مقدس شہزادیاں اگر کپڑے لے کر آتی ہیں، لباس لے کر آتی ہیں تو فلاں ہیروئن کے مطابق لے کر آتی ہیں، فلاں ہیروئن نے فلاں فلم میں یہ کپڑے پہنے تھے، فلاں ایکٹریس نے یہ کپڑے پہنے تھے، اللہ اکبر۔ اور آج ہماری بیٹیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہوں گا میری بہن بیٹیوں سنو، اسلام کی مقدس شہزادیوں سنو، آج اگر تم پردہ نہیں کرو گی، آج اگر تم ماڈرن لباس نہیں پہنو گی، آج اگر تم حجاب نہیں پہنو گی تو ہو سکتا ہے تمہاری کوئی ماڈرن فرینڈ تم کو تانا دے دے کہ تم بیکورڈ ہو، ہم فارورڈ ہو، لیکن غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ سے پردے کو مت جانے دینا، برقعے کو مت جانے دینا، حجاب کو مت جانے دینا۔ سنو بہن بیٹیوں سنو، اسلام کی مقدس شہزادیوں سنو، اس 4 دن کی زندگی کے لیے اپنی زندگی کو برباد مت کرو، اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ سنو بیٹیوں سنو، محشر کا میدان ہوگا، اللہ اکبر، ہم بھی ہوں گے، آپ بھی
ہوں گے, تمام اہل محشر موجود ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. بیٹیاں بھی ہوں گے, بیٹے بھی ہوں گے, سب محشر کے میدان میں ہوں گے. اللہ اکبر. اس کے بعد رب کی طرف سے حکم ہوگا, محشر والو اپنی گردنیں جھکا لو, محشر والو اپنی نگاہیں نیچی کر لو, اپنی نظریں نیچی کر لو. دیکھتے رہی مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے, مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کو جنت لے جایا جا رہا ہے. بیٹیاں کان کھول کر کے سنیں اور دل کی تختی پر اس بات کو لکھ کر کے لے جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. تمام اہل محشر موجود ہوں گے, ساری دنیا محشر کے میدان میں ہوں گی, بیٹی بھی ہوں گی, بیٹیاں بھی ہوں گے, بیٹے بھی ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ کی طرف سے حکم ہوگا, محشر والو اے لوگوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو, اپنی نظریں نیچی کر لو. مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کو جنت لے جایا جا رہا ہے. 70,000 حوروں کے جرمٹ میں سیدہ فاطمہ کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا. بیٹیاں اگر چاہتی ہے کہ میدان محشر میں سیدہ فاطمہ ان کو اپنے سینے سے لگا لے, ان کو جنت میں سیدہ فاطمہ کا پڑوس مل جائے, تو بیٹیوں سنو, آج کسی ہیروئن کے چکر میں نہ پڑو, کنیز فاطمہ بن جاؤ. میرا ایمان کہتا ہے سیدہ فاطمہ تمہیں اپنے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں داخل کرتی نظر آئیں گی. بیٹیوں سنو, تم دنیا میں کسی ہیروئن کو فالو کرنے نہیں آئی ہو, کسی ایکٹریس کو فالو کرنے نہیں آئی ہو, تم تو کنیز فاطمہ بننے آئی ہو, تم تو سیدہ زینب کی کنیز بننے آئی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں, آج ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو سدھارنے کی ضرورت ہے, اپنے شب و روز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. ہم جلسے تو کرتے ہیں, محفلیں تو سجاتی ہیں, اللہ اکبر, محفلیں سجا لی, سب کچھ کر لیا, ہم نے 11ویں بھی منا لی, 12ویں بھی منا لی, سب کچھ ہم کرتے ہیں, لیکن مجھے بتاؤ ذرا, وہ دن کب آئے گا کہ جس دن تم مصطفیٰ کریم کے کردار کو اپناؤ گے؟ وہ دن کب آئے گا جس دن تم مصطفیٰ کریم کی سنتوں پر عمل کرو گے؟ مصطفیٰ کریم کی سیرت کو اپنانے کا دن کب آئے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, آج حالات یہ ہیں, اگر امام صاحب کسی سے کہنے لگیں, مولوی صاحب کسی سے کہنے لگیں, محترم آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے, آپ کا بزنس اچھا چل رہا ہے, نماز پڑھ لیا کرو, مسجد میں آ جایا کرو, قرآن بھی پڑھ لیا کرو, تو جس نے 10-20 لاکھ روپیہ کما لیا وہ مولانا سے کہتا ہے, مولوی صاحب سے کہتا ہے, ارے مولویوں کا کیا ہے یار, مولویوں کا 10-15 ہزار میں کام چل جاتا ہے, میں اتنا بڑا بزنس سنبھال رہا ہوں, اتنا بڑا کاروبار کر رہا ہوں, اگر میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا, اگر میں قرآن پڑھنے مسجد میں آؤں گا, تو میرا اتنا بڑا کاروبار کون سنبھالے گا, اتنا بڑا بزنس کون سنبھالے گا؟ اللہ اکبر. جس نے 10-20 لاکھ روپیہ کما لیا وہ ایکسکیوز کرنے لگتا ہے, وہ ریزن دینے لگتا ہے, وہ کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, غور کرو, آج اگر تم مسجد نہیں جا رہے ہو, اگر تم نمازیں نہیں پڑھ رہے ہو, سجدے نہیں کر رہے ہو, تو یہ مت سمجھ لینا کہ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے, تمہارے پاس وقت نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جانتے ہو, سنو, حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہے, اللہ کے رسول ہے, اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو آپ درس دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, بنی اسرائیل میں رب کی طرف پلٹ آؤ, میں تمہیں رب کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں, میں تمہیں رب کے عذاب سے ڈراتا ہوں, میں تمہیں رب کے غضب سے آگاہ کر رہا ہوں. سنو, اچھے کام کرو گے تو رب کی رحمت تم پر بارش بن کر برسے گی, اگر گناہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے, اللہ کا عذاب تمہارا مقدر بن جائے گا. اللہ اکبر. بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ سمجھا رہے ہیں. اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا, ایک انسان کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے موسیٰ تم کہتے ہو کہ اگر نافرمانی کرو گے رب کی تو اللہ کا عذاب تمہارا مقدر بن جائے گا, اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. اگر غلط کام کرو گے تو تمہیں رزق نہیں ملے گا, تمہارے رزق میں برکت نہیں ہوگی. اے موسیٰ سنو, میں تو رات دن گناہ کر رہا ہوں, میں تو رات دن غلط کام کر رہا ہوں, میں تو رات دن رب کی نافرمانیاں کر رہا ہوں, میں تو رات دن گناہ پر گناہ کرتا ہوں, میں تو کبھی نماز نہیں پڑھتا, میں تو کبھی سجدہ نہیں کرتا, میں تو کبھی اچھے کام نہیں کرتا, میں تو گناہ پر گناہ کر رہا ہوں, میں تو رات دن رب کی نافرمانیاں کر رہا ہوں, لیکن اس کے باوجود میرا مال بڑھتا جا رہا ہے, میرے بچوں میں اضافہ ہو رہا ہے, میرے بچے بڑھتے جا رہے ہیں, میرا پیسہ بڑھتا جا رہا ہے, میری دولت بڑھتی جا رہی ہے. اے موسیٰ تم کہتے ہو کہ اگر رب کی نافرمانی کرو گے
رب کے حکم کو نہیں مانو گے، اللہ کے حکم کو نہیں مانو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ سنو، میں تو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا لیکن میرا مال بڑھ رہا ہے، میری دولت بڑھ رہی ہے، میرا پیسہ بڑھ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اکبر کوہ طور پہ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں پروردگار میں تیرے بندوں کو تیرے غضب سے آگاہ کر رہا تھا، تیرے عذاب سے ڈرا رہا تھا، تیری عبادت کی انہیں دعوت دے رہا تھا پروردگار، لیکن ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اس نے کہا کہ میں تو رات دن گناہ کر رہا ہوں، میں تو رات دن خطائیں کرتا ہوں، میں تو رات دن گھٹیا کام کرتا ہوں، لیکن میرے بال بچے بڑھ رہے ہیں، میری دولت بڑھ رہی ہے، میرے جانوروں میں اضافہ ہو رہا ہے، میرا پیسہ بڑھ رہا ہے۔ پروردگار سمجھ نہیں آیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو گناہ گار ہے، وہ تو خطا کار ہے، وہ تو سیاہ کار ہے، اس کا پیسہ کیوں بڑھ رہا ہے، اس کے بچوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی دولت کیوں بڑھ رہی ہے؟ تو رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے، موسیٰ سنو، جس بندے سے ہم سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں، جس سے ہم سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اس بندے سے سجدے کی توفیق کو چھین لیتے ہیں، اسے اپنی بارگاہ میں سر جھکانے نہیں دیتے۔ جس بندے سے ہم سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں اس سے توفیق سجدہ چھین لیتے ہیں، یعنی اسے اپنی بارگاہ میں سر جھکانے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر تو مسجد نہیں جا رہا ہے، اگر تو اچھے کام نہیں کر رہا ہے، اگر تو قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، اگر تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ تیرے پاس ٹائم نہیں ہے، تیرے پاس وقت نہیں ہے، کہیں نہ کہیں رب تجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور اللہ نے تجھ سے سجدے کی توفیق کو چھین لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اب بھی غنیمت ہے، پلٹ آؤ اپنے کریم رب کی طرف، پلٹ آؤ اس کریم رب کی طرف جو کریم رب 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، پلٹ آؤ اس کریم رب کی طرف جو ہماری لاکھ نافرمانیوں کے باوجود، رات دن گناہ کرنے کے باوجود ہمیں رزق دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پلٹ آؤ اس کریم رب کی طرف کہ ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم سجدے نہیں کرتے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں تینوں ٹائم کھانے کو مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پاس رہنے کو گھر بھی ہے، کھانے کو کھانا بھی ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ قسم خدا کی یہ دنیا کا اصول ہے، اگر تمہارا کوئی ملنے والا ہے یا اگر تمہارا کوئی ملازم ہے یا اگر تمہارا کوئی چاہنے والا ہے، اگر اس کو اگر دو کام اس کی مرضی کے مطابق نہیں کرو گے تو اگلے دن تمہاری سیلری روک دے گا، اگلے دن تمہاری تنخواہ روک دے گا، تم سے دور ہو جائے گا، تم سے قطع تعلق کر لے گا۔ مجھے بتاؤ کتنے دن ہو گئے گناہ کرتے ہوئے، کتنے دن ہو گئے رب کو ناراض کرتے ہوئے، کب کتنی جوانیاں اللہ اکبر رب کو ناراض کرنے میں گزر گئیں۔ 10 سال 15 سال ہو گئے ہمارے لوگوں کو رب کی ناشکری کرتے ہوئے، رب کی نافرمانیاں کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ بڑی سے بڑی کسی بھی انڈسٹری میں چلے جاؤ، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ، اگر تم 2 دن کام ڈھنگ سے نہیں کرو گے، اگر 2 دن تم سلیقے کے ساتھ میں کام نہیں کرو گے تو تمہیں باہر نکال دیا جائے گا، تمہاری تنخواہ کو روک دیا جائے گا، تمہاری سیلری کو روک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہماری ساری زندگی گزر گئی رب کا عطا کیا ہوا کھاتے ہوئے، ساری زندگی گزر گئی رب کا دیا ہوا کھاتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم پھر بھی نمازیں نہیں پڑھتے، پھر بھی اچھے کام نہیں کرتے، لیکن ایک دن کے لیے بھی میرے رب نے تمہاری تنخواہ کو نہیں روکا، میرے رب نے تمہارے رزق کو نہیں روکا، تمہارے اوپر اترنے والی غذاؤں کو نہیں روکا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اگر تیری سانسیں چل رہی ہیں، تیری دھڑکنیں چل رہی ہیں تو یہ تیرے پیسے کا کمال نہیں ہے، تیری دولت کا کمال نہیں ہے، تیری شہرت کا کمال نہیں ہے۔ اگر تیری میری دھڑکنیں چل رہی ہے تو یہ فقط پروردگار کا فضل ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی خاص عطا ہے۔ اگر تیری دھڑکنیں چل رہی ہیں تو اب بھی وقت ہے، منا لے اپنے رب کو، پلٹ آ اپنے کریم رب کی طرف۔ مجھے بتاؤ تو سرا، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، مجھے ایمانداری کے ساتھ بتانا، 50-60 سال کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، 70 سال کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم رات دن محنت کرتے ہیں، رات دن کام کرتے ہیں، کتنا جی لیں گے ہم اور آپ؟ 70 سال 80 سال یا 90 سال 100 کراس کرنا، 100 پار کرنا بڑا مشکل ہے علامہ صاحب اس دور میں۔ میں کہتا ہوں آپ 100 سال زندگی گزار لیں گے، 100 سال جی لیں گے، لیکن مجھے بتاؤ تو ذرا 100 سال کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، 70-80 سال کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے تم رات دن محنتیں کرتے ہو، رات دن کام کرتے ہو، نہ گرمی کی پرواہ کرتے ہو نہ سردی کی پرواہ کرتے ہو۔ اگر جنوری کی سرد راتوں میں باہر نکل کے جا کر کے کام کرنا پڑے تو کرتے ہو، کس لیے کہ ہماری یہ جو زندگی ہے 50-60-70 سال کی، یہ زندگی خوبصورت ہو جائے، ہمارے پاس بنگلے بھی آ جائیں، ہمارے
ہمارے پاس گاڑیاں بھی آ جائیں, ہمارے پاس موٹر سائیکل بھی آ جائیں, ہمارے پاس کار بھی آ جائیں, مجھے بتاؤ مسلمانوں 70-80 سال کی زندگی کے لیے اللہ اکبر تم مئی جون کی گرمی میں پسینہ بہاتے ہو, اللہ اکبر 70-80 سال کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے تم رات دن کام کرتے ہو, رات دن محنتیں کرتے ہو, لیکن مجھے بتاؤ تو ذرا جب تک قیامت آئے گی قبر کے اندر میں رہنا ہوگا, نہ پتہ 200 سال کا, نہ پتہ 300 سال کا, نہ پتہ 400 سال کا, جب تک قیامت آئے گی اس اندھیری قبر میں رہنا ہوگا. اس اندھیری قبر کے لیے بھی کوئی تیاری ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. نہیں نہیں پیارے, ہم قبر کی بات نہیں کرتے, ہمیں قبر کی کوئی فکر نہیں ہے, ہمیں قبر کی پرواہ نہیں ہے. آج کل ہماری نیو جنریشن کہتی ہے مولانا صاحب 4 دن کی زندگی ہے, آئے ہیں جینے دو. ہر وقت قبر کی بات کرتے ہو, ہر وقت آخرت کی بات کرتے ہو, ہر وقت حشر کی بات کرتے ہو. یقیناً سرتاج رضوی کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے. تو قبر کی تیاری کر یا مت کر, میرے باپ کا کیا لے جائے گا؟ ہمیں ہماری قبر میں جانا ہے, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, ہم نے ہمارا حساب دینا ہے, آپ نے اپنا حساب دینا ہے. لیکن مجھے ذرا انصاف کے ساتھ بتاؤ, 70 سال کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے تم رات دن محنت کرتے ہو, لیکن نہ پتہ 200 سال کا, نہ پتہ 300 سال کا. اللہ اکبر اندھیری قبر کے لیے کوئی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اور آخرت کی وہ زندگی, نہ ختم ہونے والی زندگی, ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی, اس کے لیے بھی کوئی تیاری ہے؟ اللہ اکبر. تو کہیں سے کہیں تک بھی دور دور تک ہمارے نوجوان آج ہمیں تیاری کرتے ہوئے نظر آئیں گے. نوجوان کہتے ہیں, ارے لوگ کہتے ہیں 4 دن کی زندگی ہے گزارنے دو, 4 دن کی زندگی ہمیں انجوائے کرنے دو. تم تو جب دیکھو قبر کی بات کرتے ہو. ارے قبر کا قبر میں دیکھ لیں گے, حشر کا حشر میں دیکھ لیں گے, اللہ اکبر آخرت کا آخرت میں دیکھیں گے. ابھی ہمیں جینے دو. مجھے بتاؤ تو ذرا یہ کیا یہ انصاف ہے, کیا یہ عقل مندی ہے کہ 70 سال کی زندگی کے لیے تم نے سب کچھ کیا, لیکن سینکڑوں سال تمہیں قبر میں رہنا ہے, وہاں کے لیے کوئی سجدہ نہیں, نہ قرآن کی تلاوت ہے, نہ نمازیں ہیں, نہ اچھے کام ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہم قبر کو بہت آسان سمجھتے ہیں, ہم بہت آسان سمجھتے ہیں, بہت ہلکا سمجھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میں تجھے آئینہ دکھا دوں, میں تجھے آئینہ دکھا دوں. اللہ اکبر. بڑے بڑے امیر زادے, بڑی بڑی امیر زادیاں آج قبروں میں پڑے چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی نام لینے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. تیری حیثیت کیا ہے, تیرا اسٹیٹس کیا ہے, تیرا لیول کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ عثمان غنی کہ جن کے نکاح میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں آئیں, جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے, داماد پیغمبر ہیں, اسلام کے 3 خلیفہ ہیں, زندگی میں ہی جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا سوچو تو صحیح, نبی کریم کے داماد ہیں, مصطفیٰ کریم کے داماد ہیں, میرے نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں گئیں. اللہ اکبر. اسلام کے 3 خلیفہ ہیں. آپ اپنے خادم کے ساتھ قبرستان گئے تو خادم نے دیکھا کہ آپ زارو قطار رو رہے ہیں, آپ کی مقدس آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب ہے, آپ کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہے, آپ رو رہے ہیں. خادم عرض کرتا ہے حضور پچھلے 40 سال سے میں آپ کے ساتھ ہوں, میں نے کوئی بھی کام آپ کو خلاف شرع کرتے نہیں دیکھا, کوئی بھی غلط کام کرتے نہیں دیکھا, آپ تو ہر سنت پر عمل کرتے ہیں, آپ تو ہر فرائض و واجبات پر عمل کرتے ہیں. اے خلیفہ اسلام پھر اتنا روتے کیوں ہیں؟ آپ تو داماد پیغمبر ہیں, آپ تو اسلام کے خلیفہ ہیں, آپ تو امیر المومنین ہیں, آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں, اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کیا تو نہیں جانتا میرے نبی نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, جو قبر میں کامیاب ہو جائے گا وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن آمد رسول, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ اکبر کبیرہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں, حضرت عثمان غنی کی آنکھوں میں اتنے آنسو ہیں, آپ اتنے بے قرار اور مضطرب ہیں, تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں تیری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ تیرا سر رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکتا؟ تو قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ اللہ اکبر کبیرہ. جب خلیفہ اسلام کی آنکھوں میں اتنے آنسو ہیں, اللہ اکبر, داماد پیغمبر اتنے بے چین اور اتنے مضطرب ہیں, اس سے پتہ لگتا ہے پیارے رب کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ
سمجھ لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج معاملہ کیا ہے، حالات کیا ہیں، آج ہوتا کیا ہے، یہی یار دوست ہمیں ہر وقت گھیر کر رکھتے ہیں، ہمیں مصروف رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یار کہتا ہے میرے یار میں تیرے لیے زندگی لے بھی لوں گا، زندگی دے بھی دوں گا، تو ہم سے دور نہ جایا کر، ہم تیرے بغیر زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ رات کے 3 بجے تک، 2 بجے تک لڑکے آج کل کے نالیوں پر پڑے رہتے ہیں، ہوٹلوں پر پڑے رہتے ہیں، چائے کی دکانوں پر رات کے 2 بجے تک تمہیں پڑے ہوئے نظر آ جائیں گے، لیکن 10 منٹ کا ٹائم مسجد جانے کے لیے نہیں ہے، 10 منٹ کا ٹائم قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے گھنٹوں ہم باتیں کر لیتے ہیں، لیکن مسجد جانے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج تمہیں دنیا والے مصروف رکھتے ہیں، بیوی کہتی ہے میرے شوہر، میرے سرتاج، میرے شوہر، میں کم میں گزارا کر لوں گی، آپ سے اچھی ڈریسز کی فرمائش نہیں کروں گی، میں کمپرومائز کر لوں گی، 2 جوڑوں کی جگہ 1 جوڑوں میں گزارا کر لوں گی، لیکن آپ ہم سے دور نہ جائیے، آپ ودیش نہ جائیے کمانے کے لیے، آپ دوسری اسٹیٹ نہ جائیے کمانے کے لیے، ہم آپ کے بغیر رہ نہیں پائیں گے۔ بیٹیاں کہتی ہیں بابا جان ہم آپ کے بغیر جی نہیں پائیں گے، زندہ نہیں رہ پائیں گے، آپ ودیش نہ جائیے، آپ اب عرب کنٹریز میں مت جائیے کمانے کے لیے، ہم آپ سے اچھے کپڑوں کی فرمائش نہیں کریں گے، ہم اچھی چیزیں نہیں مانگیں گے، ہم بہترین کھانوں کی فرمائش نہیں کریں گے، جیسا ملے گا ویسا پہن لیں گے، جیسا ملے گا ویسا کھا لیں گے، لیکن آپ ہم سے دور نہ جائیے۔ اللہ اکبر۔ یار دوست کہتے ہیں تم سے کہ تو نہیں ہوتا ہے تو ہمارا وقت گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم سے روزانہ ملا کر، روزانہ ہمارے ساتھ رہا کر، اگر تو 1 گھنٹہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا ہے تو ہمارا وقت نہیں گزرتا ہے، ہمارا وقت مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی لوگ تجھے مصروف رکھتے ہیں، یہی لوگ تجھے بزی رکھتے ہیں، انہی لوگوں کی خاطر تو نے مسجد کا راستہ بھلایا ہے، انہی لوگوں کی خاطر تو نے اللہ اکبر قرآن کو طاق میں اٹھا کر رکھا ہے، انہی لوگوں کی خاطر تو نے رب کو بھلایا ہے، اس کریم رب کو جو کریم رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس مصطفیٰ کریم کو تو نے بھلایا ہے، جس مصطفیٰ کریم نے اپنے سجدوں میں تجھے نہیں بھلایا، اپنے سجدوں میں بھی تیری بخشش کی دعائیں مانگی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہوتا کیا ہے، یہی دنیا والے ہمیں مسجدوں سے دور کر دیتے ہیں، ہمیں ہر وقت بزی رکھتے ہیں، ہر وقت کام میں رکھتے ہیں، ہر وقت ادھر ادھر لے کے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گھنٹوں چوراہوں پر کھڑا کر کے رکھتے ہیں، گھنٹوں ہوٹلوں پر بٹھا کر رکھتے ہیں، نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، انہی لوگوں کی خاطر ہم نے سب کچھ بھلا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، نوجوانوں سنو اور بزرگوں آپ بھی سنو۔ اللہ اکبر۔ جن کی خاطر تو نے رب کو بھلایا ہے، جن کی خاطر تو نے مسجدوں کا راستہ بھلایا ہے، جن کی خاطر تو نے قرآن پڑھنا بند کیا ہے، قسم خدا کی یہ دھڑکنوں کا کھیل ہے، یہ سانسوں کا کھیل ہے۔ جب تک تیری سانسیں چل رہی ہیں، جب تک تیری دھڑکنیں چل رہی ہیں، اللہ اکبر، تب تک ساری دنیا تیرے پیچھے ہے، ساری دنیا تیرے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک تیری دھڑکنیں چلیں گی تب تک تو دنیا کے لیے امپورٹنٹ ہے، تب تک تیری امپورٹنس ہے، تب تک تیری ضرورت ہے۔ لیکن سنو پیارے، جس دن تیری دھڑکنیں رک جائیں گی، جس دن تیری سانسیں رک جائیں گی، یہ ساری دنیا بے وفا ہو جائے گی، یہ ساری دنیا تجھ سے منہ موڑ لے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ جو کہتے تھے کہ ہم تیرے بغیر جی نہیں پائیں گے، قسم خدا کی جب تیری دھڑکنیں رکیں گی، جب تیری سانسیں رکیں گی، اللہ اکبر، تیرے انتقال کے بعد میں وہ جو کہتے تھے کہ ہم تیرے بغیر مر جائیں گے، تیرے بغیر جی نہیں پائیں گے، جن کے لیے تو نے رب کو ناراض کیا تھا، جن کے لیے تو نے قرآن کو اٹھا کر طاق میں رکھا تھا، جن کے لیے تو نے سجدے کرنا بند کر دیا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، جب تیری دھڑکنیں رکیں گی وہ تو سارے بے وفا ہو جائیں گے۔ تیری دھڑکنیں رکنے کے بعد میں، تیری موت ہونے کے بعد میں، آنے کے بعد میں کوئی تیری بات نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تیرے یار دوست جب آئیں گے، تیرے رشتہ دار جب آئیں گے، کوئی ٹرین پکڑ کے آئے گا، کوئی بس پکڑ کے آئے گا، کوئی فلائٹ پکڑ کے آئے گا، اور آنے کے بعد میں کوئی یہ بات نہیں کرے گا کہ یار کیسے مر گیا، بڑا اچھا تھا یا بڑا بھلا تھا، تیری بات کوئی نہیں کرے گا، بلکہ آنے کے بعد میں سب سے پہلے حساب یہ لگایا جائے گا یار کتنی دیر لگے گی دفن میں۔ کوئی کہے گا مجھے دکان پہ جانا ہے، کوئی کہے گا مجھے بزنس میٹنگ میں جانا ہے، کوئی کہے گا مجھے فلاں کام پر جانا ہے، کوئی کہے گا میرا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دھڑکنوں کا کھیل ہے نوجوانوں، یہ سانسوں کا کھیل ہے نوجوانوں۔ وہ جو کہتے تھے کہ ہم تیرے لیے گردن کاٹ بھی دیں گے، تیرے لیے گردن دے بھی دیں گے، وہ جو کہتے تھے کہ تیرے بغیر ہم جی نہیں پائیں گے، دھڑکنیں رکی ہیں، سانسیں رکی ہیں، اللہ اکبر، تجھ سے منہ موڑ لیا ہے۔ قبرستان میں جا کر کے لوگ آج مرنے والے کی بات نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے قبرستان میں لوگوں کو راجنیتی کی بات کرتے دیکھا ہے، اپنے ووٹوں کی بات کرتے دیکھا ہے، اپنے کاروبار کی بات کرتے دیکھا ہے، اور جو اپنے ہوتے ہیں، جو خاص ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں قبرستان سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام صاحب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، امام صاحب اذان آپ پڑھ دینا، امام صاحب قبر پہ تھوڑی دیر آپ رک جانا۔ اللہ اکبر۔ جن کے لیے تو نے
तूने कुरान को ताक में उठा कर रखा था, जिनके लिए तूने रब को नाराज किया था, जिनके लिए तूने मस्जिदों का रास्ता भुलाया था, जिनके लिए तूने सब कुछ किया था, कसम खुदा की अगर तू मरा है तो तेरी बीवी ने इद्दत पूरी करने के बाद में दूसरी शादी कर ली, दौलत छोड़ी है तो तेरे बेटों ने, तेरे बच्चों ने उस दौलत को बांट लिया है, यारों ने यार बना लिए हैं, नए दोस्त बना लिए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अब तेरी अहमियत कुछ ना रही। अल्लाह अकबर, जिनके लिए तूने सब कुछ किया था, जिनके लिए तूने न गर्मी की परवाह की थी, न सर्दी की परवाह की थी, जिनके लिए तूने सजदे करना बंद कर दिए थे, जिनके लिए तूने मस्जिदों का रास्ता भुलाया था, वो कब्रिस्तान में तुझे दफन करके ऐसे भागेंगे जैसे जानते ही नहीं थे। अल्लाह अकबर कबीरा, इमाम साहब को रोक दिया जाता है कि थोड़ी देर कब्र पे आप रुक जाना। अल्लाह अकबर कबीरा, अब सारी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया है, बच्चों ने भी मुंह मोड़ लिया है, रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया है, दोस्तों ने भी कब्र के अंदर दफन करके भाग लिए हैं, दोस्त भी नजर नहीं आ रहे हैं, दोस्त भी मुंह फेर कर आ गए हैं। अल्लाह अकबर, जिनके लिए सब कुछ किया था, जिनके लिए न जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया था, जिनके लिए सारी जिंदगी मेहनतें की हैं, धड़कनें रुकी हैं, सांसें रुकी हैं, वो सारे लोग बेवफा हो गए हैं, सबने मुंह मोड़ लिया है। अल्लाह अकबर, दीवार में लगी हर ईंट को यह गलत फहमी होती है कि दीवार उसके ऊपर रुकी हुई है। नहीं प्यारे, आज ही मर के देख लो, कल को ही मर के देख लो, चंद दिन गुजरेंगे, कुछ महीने गुजरेंगे, अल्लाह अकबर, फिर तुम किस्सा माजी बन जाओगे, फिर तो तुम्हारा जिक्र भी कभी कभी होगा। ये मत समझना कि घर तुमसे चल रहा है, ये मत समझना कि तुम्हारी वजह से लोग जिंदा है, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो नहीं, इस दुनिया में किसी की अहमियत नहीं है। तब तक ये दुनिया इज्जत देती है, तब तक मुंह लगाती है जब तक तेरी धड़कनें रुक चल रही हैं, जब तक तेरी सांसें चल रही हैं। अल्लाह अकबर, लेकिन जब धड़कनें रुक जाती हैं, जब सांसें रुक जाती हैं, तो सारी दुनिया बेवफा हो जाती है, सारी दुनिया मुंह मोड़ कर आ जाती है। कब्र के अंदर दफन करके सब लोग भाग आते हैं, सारे लोग वापस आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, जिन दोस्तों के साथ रात के 3-3 बजे तक, रात के 2-2 बजे तक तू होटलों पर पड़ा रहता था, उनमें से एक दोस्त भी तेरी कब्र पे नहीं रुका है। मुझे बताओ, 10-15 दोस्त थे, आपस में मोहब्बत करते थे, बहुत गहरी दोस्ती थी, उनमें से किसी एक दोस्त का इंतकाल हुआ तो क्या बाकी दोस्तों ने मिलकर के ये फैसला किया कि ये रोजाना हमारे साथ में रहता था, ये घंटों घंटों हमारे साथ रहता था, आज कब्र में पहली रात है इसकी, ये अंधेरी कब्र में घबराएगा, चलो ऐसा करते हैं, आज अंधेरी कब्र में ये घबराएगा तो पहली रात है, पहली रात कब्रिस्तान में रुक जाते हैं, इसकी कब्र पे गुजार देते हैं। कि कभी आपने ऐसा सुना है? नहीं प्यारे, जो अपने होते हैं वो सबसे पहले भागते हुए नजर आते हैं। अब अंधेरी कब्र है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुकारने वाला नहीं है, कब्रें अजाब से भरी हैं, कब्रें कीड़ों से भरी हैं। अल्लाह अकबर, दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया है, बीवी बच्चों ने भी मुंह मोड़ लिया है, यारों ने नए यार बना लिए हैं, दोस्तों ने नए दोस्त बना लिए हैं, औलाद ने, बेटों ने जमीन जायदाद बांट ली है। अब अंधेरी कब्र में कोई पुकारने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, सारी दुनिया बेवफा हो गई है, सारी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया है। लेकिन मेरे नबी के प्यारे दीवानों सुनो, जिस अंधेरी कब्र में यार की यारी दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में ना बीवी की मोहब्बत काम आए, ना दोस्त की दोस्ती काम आए, उस अंधेरी कब्र में अगर कुछ काम आता है तो मदीने वाले मुस्तफा का प्यार काम आता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न आमदे रसूल, जश्न आमदे रसूल, सरकार की आमद, सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अल्लाह अकबर कबीरा, जिस अंधेरी कब्र में सारी दुनिया छोड़कर आ जाती है, जिस अंधेरी कब्र में जाने के बाद में सारी दुनिया मुंह मोड़ लेती है, अल्लाह अकबर, उस अंधेरी कब्र में कुछ काम आता है तो आमिना के लाल का प्यार काम आता है, मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत काम आती है। अल्लाह अकबर कबीरा, मुस्तफ़ा करीम से अगर तूने मोहब्बत की होगी, मुस्तफ़ा करीम को अगर तूने दिल दिया होगा, उनको अगर तूने राजी किया होगा, तो बेशक तुझसे सारी दुनिया मुंह मोड़ ले। लेकिन अगर तू अंधेरी कब्र में जाकर मुस्तफा करीम को पुकारेगा तो सुन, अल्लाह अकबर, मुमकिन नहीं कि अल्लाह अकबर फरियाद उम्मती जो करे, अल्लाह अकबर हाले जार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। अगर तू मोहब्बत करके जाएगा, प्यार करके जाएगा, मदीने वाले से प्यार करके जाएगा, उनको राजी करके जाएगा, नमाजें पढ़ के जाएगा, कुरान पढ़ के जाएगा, तो मेरा ये ईमान कहता है कि तू अंधेरी कब्र में बाद में पहुंचेगा, आमीना के लाल तुझे बचाने पहले आ जाएंगे।
بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ تو مسلمانوں مجھے بتاؤ، جب مصطفیٰ کریم ہی کام آئیں گے تو پھر تو نے دل دنیا سے کیوں لگایا؟ کیوں پیار نہ کیا مدینے والے سے؟ بے شک کیوں محبت نہ کی مدینے والے سے؟ اللہ اکبر۔ نوجوانوں، اس 4 دن کی زندگی کو سب کچھ مت سمجھو۔ بے شک میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھا لباس مت پہنیے، آپ کاریں مت خریدیے، گھر مت بنائیے، آپ لاکھ 10 لاکھ نہیں، آپ کروڑوں کمائیے، جی بالکل، ڈزنٹ میٹر۔ آپ لاکھوں کمائیے، کروڑوں کمائیے، بے شک، لیکن وہ دولت نہیں جو رب سے دور کر دے۔ جی جی بالکل، وہ پیسہ مت کمائیے جو آپ کو رب سے دور کر دے۔ بے شک، فرسٹ پرائرٹی، سب سے زیادہ اہمیت آپ کو دینی ہے زندگی میں تو نماز کو دینی ہے، بے شک حق ہے، قرآن کی تلاوت کو دینی ہے۔ بے شک، اللہ اکبر۔ آج حالات تھوڑے سے خراب ہوئے، تھوڑا سا معاملہ بگڑا، بس نکلے اٹھے اور چل دیے پیر صاحب کے پاس۔ جی ایسا ہے کہ نہیں؟ جی جی اور اللہ خیر کرے، آج کل کے پیروں سے تو اللہ بچائے، ہے نا؟ جی بے شک پیران اعظام سے، اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے ولیوں سے، جو نیک بندے ان کے اللہ کے، ان سے بہت فائدہ پہنچا اسلام کو، جی جی لیکن آج کل زیادہ فائدہ نہیں بلکہ نقصان پہنچ رہا ہے، الٹا ہو رہا ہے۔ حالات یہ ہیں ہماری نوجوان نسل کے اور ہمارے بزرگوں کے بھی، بوڑھے لوگوں کے بھی، پریشانی آئی بس پیر صاحب کے ہاں دوڑ لگا دی، جی بھاگ لگا دی، دوڑ لگا دی کہ تعویذ دے دو۔ میں تعویذ کا مخالف نہیں، اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، ولی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، آپ تعویذ لیجئے۔ ارے پریشانیاں آنے پر ادھر ادھر بھاگنے والوں، سب سے پہلے اپنے گھر میں جاؤ، اپنے ماں باپ سے دعائیں کراؤ۔ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے نبی کی دعا امتیوں کے حق میں قبول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، اگر پریشانی آئے، مصلی بچھاؤ، قرآن پڑھو، نماز پڑھو اور ماں کے قدموں کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ۔ بے شک، سبحان اللہ، اگر ماں نے دل سے ہاتھ اٹھا دیے، ماں نے اگر دعا کر دی تو ساری دنیا بھی تجھے مل کر گرانا چاہے تو گرا نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، لیکن ماں سے دعا لینا چھوڑیے صاحب، آج کل تو شادی ہونے کے بعد لڑکا ماں کو سلام بھی نہیں کر رہا ہے۔ جی دعا لینا تو چھوڑیے، سلام بھی نہیں کر رہا ہے ماں کو۔ پورا دن ماں انتظار کرتی ہے کہ میرا لال آنے والا ہوگا، میرا بیٹا آنے والا ہوگا، میرا چاند آنے والا ہوگا، اور جیسے ہی آیا سیدھا بیوی کے حجرے میں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آیا سیدھا بیوی کے کمرے میں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کے حقوق ادا مت کیجیے، بیوی کا بھی حق ہے، جی بالکل، لیکن ماں باپ کا بھی تو حق ہے نا۔ جی جی جی، بیوی کی محبت میں اتنے بھی مت ڈوب جاؤ کہ تمہیں بوڑھے ماں باپ ہی نظر نہ آئے، بوڑھی ماں ہی نظر نہ آئے۔ کلیریفائی کر دوں، ایک بات بڑی خاص بتا دوں آپ کو، سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ ذرا اونچا بولو۔ جی ایک اہم بات بتا دوں، ساری دنیا میں جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ بیوی ہو، بچے ہوں، کوئی بھی ہو، یار ہو، رشتہ دار ہو، ہر کوئی کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ بے شک، کوئی آپ سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ آپ کا انداز تکلم اچھا ہے، جی آپ کا کردار اچھا ہے۔ جی جی، کوئی اس لیے محبت کرتا ہے کہ آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، کوئی اس لیے محبت کرتا ہے کہ آپ کے پاس دولت ہے، کوئی اس لیے محبت کرتا ہے کہ آپ کے پاس شہرت ہے، جی جی، کوئی اس لیے محبت کرتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پد ہے یا آپ کسی منصب پر فائز ہیں۔ جی، ہر کوئی کسی نہ کسی وجہ سے محبت کرتا ہے، کسی نہ کسی ریزن سے محبت کرتا ہے، لیکن ماں ہوتی ہے پیارے جو کسی وجہ سے نہیں، بنا وجہ کی محبت کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر لڑکا لنگڑا بھی ہے، لولا بھی ہے، اندھا بھی ہے، کانا بھی ہے تو ماں کے لیے چاند ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا ہے کہ نہیں؟ بے شک، اگر تمہیں ایسے سمجھ نہیں آ رہا ہے تو پریکٹیکل کر کے دیکھنا، جب کبھی باہر سے کام کر کے آؤ، پیسہ کما کر لاؤ، تو دیکھنا گھر میں جیسے ہی آؤ گے نا تو سب کی نظر تمہارے بیگ پر ہوگی، بیگ پر۔ بیگ جی، سمجھتے جی، ہو کہ نہیں؟ جی جی، سوٹ کیس سمجھتے ہو؟
अटैची समझते हो, अब बंगला तो जानता नहीं, उसमें भी कह देता। समझ रहे हैं आप? अगर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे इंशाल्लाह तो कोशिश करेंगे कि भाई कुछ बंगला सीख के आए, है ना, ताकि आपको समझाना थोड़ा आसान हो जाए। तो अगर आप घर जाएंगे तो सबकी नजरें इस पर होंगी, आपकी अटैची पर, कितना कमा कर लाया, जी जी कितना पैसा लाया है ना? जी जी बात सच्ची हो तो उलमा इकराम तायीद करें। सब ये हिसाब लगाते होंगे, सब ये जानना चाहेंगे कि कितना पैसा लाया है, कितना कमा कर लाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन उन्हीं लोगों में, उन्हीं घर वालों में, उन्हीं रिश्तेदारों में, उन्हीं चाहने वालों में, उन्हीं सब लोगों में एक हस्ती है जिसको दुनिया माँ कहती है। उसकी नजरें तेरी अटैची पर नहीं, तेरे बैग पर नहीं, बल्कि तेरे चेहरे पर होंगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते वालिदैन, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सबकी नजरें तेरी अटैची पर होंगी, तेरे पैसे पर होंगी, लेकिन तेरी माँ की निगाहें तेरे चेहरे पर होंगी। मेरे लाल तू इतना कमजोर कैसे हो गया? मेरे लाल क्या तेरी तबीयत खराब है? मेरे लाल क्या तूने वक्त पे खाना नहीं खाया? मेरे लाल क्या तेरी सेहत खराब है? मेरे लाल किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, नौजवानों, माँ से मोहब्बत कर लो, माँ की फरमा बरदारी कर लो। माँ के जैसा दिल किसी के पास नहीं है। माँ किसी लालच से मोहब्बत नहीं करती है। आपके पास दौलत हो या ना हो, शोहरत हो या ना हो, माँ हमेशा आपसे मोहब्बत करती है और करती रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। मौलाना साहब जब बीमार पड़ते ना, हम और आप बीमार पड़ते, बीमारी तो किसी को भी आ सकती है ना, है? जी, जी, अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, आमीन तमाम बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। आप गौर करें, जब बीमारी आती है, जब हम बीमार पड़ जाते हैं, अस्पताल के अंदर 15-15 दिन रहते हैं, 10-10 दिन तक हम हॉस्पिटल में रहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। यार भी आते हैं, अल्लाह अकबर, थोड़े से फ्रूट्स लेकर आते हैं, मुलाकात करते हैं, हाल चाल पूछते हैं और वापस चले जाते हैं। रिश्तेदार भी आते हैं, सब लोग आते हैं, अल्लाह अकबर, तुमसे तुम्हारा हाल पूछते हैं और वापस हो जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मुसलमानों सुनो, नौजवानों सुनो, जिस माँ को आज तू सताता है बीवी की वजह से, जिस माँ को तू आज दूर कर देता है, जिस माँ को तू आज खुद से अलग कर देता है, जब तू बीमार पड़ता है सारी दुनिया आती है, तुझसे तेरा हाल पूछती है, चली जाती है, सब लोग आते हैं, वापस चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन अगर तू 10 दिन भी हॉस्पिटल में रहेगा तो 10 के 10 दिन तेरी माँ तेरे साथ रहेगी, और रात के अगर 2 बजे भी तेरी आँख खुलेगी तो तेरी माँ तेरे पास जागती हुई नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अल्लाह अकबर। ये माँ हुआ करती है। बेशक माँ की खिदमत करो, माँ से मोहब्बत करो। नौजवानों, माँ बाप से मोहब्बत किए बिना, माँ बाप की रजा हासिल किए बिना रब भी राजी नहीं हो सकता। बेशक जी। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बात आ गई है, अर्ज कर दूं। जी जी ये हमारे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ और इस्लाम की मुक़द्दस ख़वातीन बैठी हैं, और मुझे उम्मीद है बस ये 30 सेकंड के अंदर खामोश हो जाएंगी, और अगर ये खामोश नहीं हुई तो पूरी तकरीर इन पे कर दूंगा। हाँ, आप खामोश हो जाइए। इधर देखिए, आराम के साथ बैठ जाइए। हमें पता है कि पूरे साल घर में आप लोगों की तकरीर होती है, आज हमें बुलाया है दिल्ली से कम कुछ तो जी जी हमारी तकरीर सुन लो। आज रोज आपकी तकरीर होती है भाई घरों के अंदर, ऐसा है कि नहीं? जी जी साल के 365 दिन सुनना है। आप जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। और मैं इन्हीं माओं के बारे में बात कर रहा हूं, इन्हें कोई फर्क ना पड़ लिया, है ना? इन्हें कोई फर्क ना पड़ता कि तुम चाहे जो कह दो, तुम कुछ भी करो, हमें तो बातें करनी है बस। हम तो जलसे में भी बातें करेंगी और मौका मिलेगा तो किसी की मैयत में भी बातें कर लेंगे, ऐसा है कि नहीं? जी बस बातें करने से मकसद है नहीं। मैं जो बातें कर रहा हूं, कह रहा हूं, अपनी माओं को भी मुखातब कर रहा हूं, अपनी बहनों को भी कह रहा हूं, और नौजवानों से भी खिताब कर रहा हूं। मेरी बात को सब सुने, और आप ही लोगों ने बुलाया है मुझे, जी जी समझ रहे हैं आप? कुछ कीमती बातें आपके सामने रख दूं जिससे आपकी जिंदगी में सुधार आ जाए।
بے شک جس سے آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے. اللہ اکبر. ایک بات کہہ دوں اور اس کے بعد ٹاپک کی طرف آتا ہوں. آج کل یہ جو ہمارے نوجوان ہیں نا، جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، بیوی کہتی ہے خبردار اب بہت ہو گیا. 3 سے 4 مہینے مشکل سے گزرتے ہیں. 3 مہینے جیسے ہی گزرے، 2 مہینے گزرے، بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اب اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو اپنے بوڑھے ماں باپ سے الگ ہونا پڑے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ جی جی تو آج کل کا جو یہ نوجوان ہے، آج کل کا نوجوان یہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر دوسروں کو مشورے دیتا ہے. جی ایسا ہے کہ نہیں؟ جی جی دوسروں کو رائے دیتا ہے، مشورے دیتا ہے، اپنے معاملے میں ڈیپلی نہیں سوچتا. جیسے ہی کہا بیوی نے کہ بوڑھے ماں باپ سے الگ ہو جاؤ، فوراً لبیک کہتا ہوا نظر آتا. جی جی آپ تو ہمارے لیے چیف جسٹس ہیں، جو آپ نے کہہ دیا وہ ہم نے مان لیا. جی اللہ اکبر. نوجوانوں ایسی سچویشن میں جلد بازی مت کیا کرو. اگر آپ کی بیوی بوڑھے ماں باپ سے الگ ہونے کے لیے کہے تو طریقہ یہ ہے کہ کہنا اگر تم چاہتی ہو کہ ہم اپنے بوڑھے ماں باپ سے الگ ہو جائیں، ٹھیک ہے، ہم الگ ہونے کے لیے تیار ہیں. جی ہم کبھی بات نہیں کریں گے ماں باپ سے، نہ ان کو پیسہ دیں گے، نہ ان سے لیں گے، نہ ان سے بات کریں گے، نہ ان کے پاس بیٹھیں گے. تم چاہتی ہو کہ میں اپنے ماں باپ سے الگ ہو جاؤں، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، لیکن علماء کرام کو بلا لینا، اپنی سسرال سے بھی کچھ لوگوں کو بلا لینا، ذمہ دار لوگوں کو بلانے کے بعد میں ایک ایگریمنٹ تیار کر لینا، اسٹامپ پیپر تیار کر لینا، اور سب کے سامنے یہ کہنا ٹھیک ہے تم چاہتی ہو کہ میں اپنے ماں باپ سے الگ ہو جاؤں، دور ہو جاؤں، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، آج کے بعد اپنے ماں باپ سے نہیں ملوں گا. لیکن سنو بیگم، سنو ہماری بیوی محترمہ، آپ بھی سگنیچر کر دو، آپ بھی سائن کر دو کہ آج کے بعد تم بھی اپنے مائکے نہیں جاؤ گی. بے شک بے شک آج کے بعد تم بھی اپنے ماں باپ سے نہیں ملو گی. آج کے بعد تم بھی اپنے بھیا کے گیت نہیں گاؤ گی. قسم خدا کی نوجوانوں، آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے. ایسا جب کہو گے نا تو یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی ارے میں تو مذاق کر رہی تھی، میرے آپ کے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ نوجوانوں، تم یہ کیوں نہیں کہتے اپنی بیوی سے جب بیوی پریشر کرتی ہے بوڑھے ماں باپ کو الگ کرنے کے لیے؟ کیا تمہارا دل نہیں پسیجتا؟ کیا تمہیں وہ وقت یاد نہیں آتا کہ جب تم چل نہیں سکتے تھے، تمہیں چلانے والے تمہارے ماں باپ تھے؟ اللہ اکبر. تمہیں دانتوں سے چبا چبا کر لقمے کھلانے والے تمہارے ماں باپ تھے. اگر بیوی تم سے ضد کرے، بیوی پریشر کرے تو سنو کہنا اگر تو نہیں چھوڑ سکتی اپنے ماں باپ کو تو میں کیسے چھوڑ دوں ان ماں باپ کو جو میری پریشانی پر پریشان ہو جایا کرتے تھے؟ میں کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو جس نے مجھے اللہ کا نام لینا سکھایا؟ کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو جس نے مجھے اپنے دانتوں سے چبا چبا کر لقمے کھلائے؟ ارے کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو جس نے 9 مہینے تک مجھے اپنے پیٹ میں رکھا؟ سبحان اللہ. کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو جس نے مجھے کلمہ پڑھنا سکھایا؟ کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو؟ اللہ اکبر. مسلمانوں، نوجوانوں، آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے. ارے کیسے چھوڑ دوں اس ماں کو جس نے 2.5 سال تک اپنا خون جگر مجھے دودھ کی شکل میں پلایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اللہ اکبر. نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو. بے شک جو بیوی کے حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرو، لیکن ماں باپ کی فرما برداری کرو. یہ بیماری بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے ہمارے بے معاشرے شک. جی جی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بیچ میں چند باتیں آ گئیں تو میں نے آپ کو بتانا بہتر سمجھا اور آپ کو اس طرف توجہ دلانا ضروری ہے. آج کل جیسے ہی شادی ہوتی ہے، چند مہینے گزرتے ہیں، سب الٹا ہو جاتا ہے. بالکل. آج باپ کی بات سننے کو تیار نہیں جوان بیٹا، ماں کی بات سننے کو تیار نہیں جوان بیٹا. بے شک. اللہ اکبر. غور کرو نوجوانوں، تم 8 یا 10 تھے یا 5 تھے، تمہارے اکیلے 2 ماں باپ نے مل کر تمہاری ہر پریشانی کو دور کیا تھا. بے شک بے شک. تم 8 بچوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا تھا 2 ماں باپ نے. بے شک. 10 بچوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا تھا. جی اور آج تم 10 کڑیل جوان ہو کر 2 وقت کی روٹی بھی ماں باپ کو عزت کے ساتھ نہیں دیتے. جی جی. شرم نہیں آتی؟ حیا نہیں آتی؟ پھر کہتے ہو ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، جی پھر کہتے ہو ہم پر اللہ کی رحمت بارش بن کر نہیں برس رہی، پھر کہتے ہو مسلمانوں پر اتنے ظلم ہو رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ مسجدوں کو تم نہیں جاتے، قرآن تم نہیں پڑھتے، جی. ماں باپ کی فرما برداری تم نہیں کہتے، بے شک.
ماں باپ کی فرما برداری تم نہیں کرتے، نماز سے تمہیں مطلب نہیں، قرآن سے تمہیں مطلب نہیں، اور چاہتے ہو کہ کوئی صلاح الدین ایوبی آ جائے، چاہتے ہو کہ کوئی محمد بن قاسم آ جائے۔ سنا مسلمانوں، محمد بن قاسم یا صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ مجرا کرنے والوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوتے۔ بے شک بے شک، حق ہے۔ کیا تم نہیں جانتے؟ کیا تمہیں نہیں پتا؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہو، آہا، ماں اگر قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، تو بیٹا ماں کے پیٹ سے 14 پاروں کا حافظ بن کے عبد القادر پیدا ہوتا سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے حق ہے، بے شک۔ ماں اگر قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا صابر کلیری پیدا ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ ماں اگر قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا معین الدین چشتی پیدا ہوتا ہے۔ سبحان ماں اللہ۔ قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا مجدد اعظم بن کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان پیدا بے ہوتا ہے۔ شک بے شک۔ آج بھی اگر ہم اپنے شب و روز کو بہتر بنائیں، اپنے گھروں کے اندر قرآن پڑھنے کا ماحول بنائیں، جی جی نمازیں پڑھیں، جی۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہم پر پریشانیاں ہیں چاروں طرف سے یہ سب دور ہو جائیں گی۔ آپ مجھے بتائیے، اللہ اکبر، شکایتیں رہتی گھروں میں برکت نہیں ہو رہی، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، ارے ہم تو مارے گئے، برباد ہو گئے، کہیں کے نہیں رہے۔ اللہ اکبر، اس پیر کے پاس، اس پیر کے پاس، اللہ اکبر، لیکن اس کے باوجود نتیجہ کچھ نہیں، رزلٹ کیوں کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ ذرا، اگر آپ نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا، اگر آج سے 10-15 سال پرانی بات کی جائے تو اللہ اکبر، جب فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے نا تو کسی گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، کسی گھر سے نعت مصطفیٰ پڑھنے کی آواز آتی تھی، کسی گھر میں بیٹیاں سلام پڑھتی تھیں، کسی گھر میں قرآن پڑھتی تھی۔ آج چاہے جس وقت کی نماز پڑھ کے نکل جاؤ، چاہے فجر کی نماز پڑھ کے نکلو، چاہے ظہر کی نماز پڑھ کے نکلو، آج گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی ہے، آج نعت مصطفیٰ پڑھنے کی آواز نہیں آتی ہے، آج گھروں سے آواز آ رہی ہے تو گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں تو سیریل چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں تو فلمیں چلانے کی آواز آ رہی ہیں۔ 8-8 سال کے بچے، 5-5 سال کے بچے، 10-10 سال کے بچے، اللہ اکبر، فیس بک اور انسٹاگرام کی بےہودہ ریلز چلا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں بڑے ہو کر کے، جیسے ہی بچہ بڑا ہوا ماں باپ کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، ماں باپ کی بات نہیں مانتا ہے، پھر امام صاحب کے پاس بھاگتے ہو۔ مجھے بتاؤ ذرا، جب تو اسے ریل دکھا کر کے بڑا کرے گا، جب تو اسے گانے سنا کر بڑا کرے گا، جب تو اسے فلمیں دکھا کر بڑا کرے گا، تو یہ تیرا فرما بردار کیسے بنے گا؟ یہ تیری ریسپیکٹ کیسے کرے گا؟ یہ تیری عزت کیسے کرے گا؟ قسم خدا کی، اگر تو نے اپنے بچوں کو ریل نہ دکھائی ہوتی، تو نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل نہ دیا ہوتا، اللہ اکبر، معاف کریں گی میری مائیں بہنیں، آج بچوں کو اللہ اکبر مائیں نہیں پال رہی ہیں، بچوں کو آج مائیں پرورش نہیں کر رہی ہیں، اللہ اکبر، آج کل کے بچوں کو موبائل پال رہے ہیں۔ پہلے اگر بچے رویا کرتے تھے تو مائیں ان کو لوریاں سنایا کرتی تھی، غوث اعظم کی کرامتیں سنایا کرتی تھی، بزرگوں کے قصے سنایا کرتی تھی۔ آج کل بچہ روتا ہے تو فوراً موبائل لگا کر دے دیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پھر یہ بڑے ہو کر تمہیں عزت کیسے دلائیں گے؟ مجھے بتاؤ، تمہاری عزت کیسے کریں گے؟ نوجوانوں سنو، بزرگوں سنو، اسلام سے وابستہ لوگوں سنو، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے سنو، اللہ اکبر، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے بڑے ہو کر تمہیں دنیا میں بھی عزت دلائے، آخرت میں بھی تمہیں جنت کا پروانہ دلائے، تو سنو، آج بچوں کے ہاتھوں میں موبائل نہیں، قرآن دے دو۔ سبحان اللہ، واہ بھائی، آج بچوں کے ہاتھوں میں اللہ اکبر موبائل نہیں، قرآن دے دو، حدیث کی کتابیں دے دو، سیرت مصطفیٰ کی کتابیں دے دو، اور اپنے گھروں کے اندر عشق مصطفیٰ کی آگ لگاؤ، عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ وہ نوجوان جو آج مسجدوں سے دور ہیں، وہ نوجوان جو آج شراب نوشی کے راستے پر جا چکے ہیں، وہ نوجوان جو زنا کے اڈوں کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ نوجوان جو آج ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، وہ نوجوان جو تاش کے پتے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ نوجوان جو شراب کی پھٹیوں پر پڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ وہ نوجوان پلٹ آئیں اپنے کریم رب کی طرف، پلٹ آئیں مسجدوں کی طرف، پلٹ آئیں مدرسوں کی طرف، تو مسلمانوں، اس پرفتن دور میں بس ایک طریقہ ہے، نوجوانوں کو میرے نبی کا دیوانہ بنا دو، نوجوانوں کو میرے نبی کے عشق کا جام پلا دو۔ جیسے جیسے نوجوانوں پر میرے نبی کے عشق کا نشہ چڑھتا جائے گا، ویسے ویسے دنیا کی رنگینیوں کا نشہ، شراب کی بوتلوں کا نشہ اترتا جائے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار مجاہد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
آج بھی اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے سیرت مصطفیٰ رکھیں، اگر ہم ان کے سامنے کردار مصطفیٰ کی بات کریں، اگر بچیوں کے سامنے سیدہ زینب کے پردے کی بات کریں، بچیوں کے سامنے سیدہ فاطمہ کے پردے کی بات کریں، تو پھر بیٹی اسلام کا سودا نہیں کرے گی، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گی۔ اگر وہ سیدہ زینب کے پردے کو سنے گی، سیدہ زینب کے صبر کو سنے گی، سیدہ فاطمہ کی زندگی کو سنے گی، تو تجھے دنیا میں بھی عزت دلائے گی اور میدان محشر میں سیدہ فاطمہ کے صدقے میں جنت کا پروانہ دلائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، بے شک حق ہے۔ اپنے بچوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھرو، عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کرو۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر بچوں کو بچانا ہے، اپنی نیو جنریشن کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے، تو نوجوانوں کو نبی کا عاشق بنا دو۔ بے شک، بے شک۔ چونکہ جس دل میں میرے نبی کا پیار آ جاتا ہے، وہ دل دل نہیں رہتا بلکہ مدینہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن معاملہ یہ ہے، وجہ یہ ہے، علماء اکرام کی توجہ چاہوں گا، ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم خطا کار لوگ ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم تو سوچتے ہیں یار جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ تو مولویوں کا کام ہے بھائی، چیخنا، چلانا، بولنا۔ بھائی مولویوں کا دماغ خراب نہیں ہے، ہمیں ڈائریا نہیں ہو گیا، کڈنیز ہمیں بھی پیاری ہیں، جی، ہم بھی لمبی زندگی چاہتے ہیں۔ بے شک۔ اگر یہ علماء کرام آپ کو بار بار بات بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو ان میں ان کا بس اتنا ہی فائدہ ہے کہ عمل کرو گے تو انہیں بھی نیکی ملے گی، اور یہ اس لیے آپ سے بار بار بات کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، چونکہ یہ وہ جانتے ہیں جو آپ نہیں جانتے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ یہ جانتے ہیں کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی، اصل زندگی محشر کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا نا کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، گناہ